کہ کہو نا کہ زمین کا بنجر ہو جانا یہ موت نہیں ہے، یعنی کھل کے کہو کسی کے کام نہ آنا یہ سب سے بڑی موت ہے۔ ہائے 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 ہائے، قسم خدا کی، کسی کے کام نہ آنا یہ موت ہے۔ زمین کام نہیں آئی، اس نے غذا نہیں دی، اس نے سایہ نہیں دیا تو موت۔ ہم زمانے کو یا علی کہہ کے بتاتے ہیں کہ علی زندہ ہے، مدد کے لیے آتے ہیں۔ علی زندہ ہیں، بس تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، علی زندہ ہیں اور مدد کے لیے آتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ اللہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ آنے سے پہلے بھی کچھ نہیں تھے، جانے کے بعد بھی کچھ نہیں رہو گے۔ آنے سے پہلے بھی موت تھی اور جانے کے بعد بھی موت کے شکار ہو جانا ہے۔ آنے سے پہلے بھی کچھ نہیں تھے، جانے کے بعد بھی کچھ نہیں رہیں گے۔ اگر جو آنے سے پہلے بھی کچھ ہو، جانے کے بعد بھی کچھ ہو، بھائی زمین مردہ تھی، اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا، آنے سے پہلے بھی کچھ نہیں تھی، جب بنجر تھی اس نے کچھ نہیں دیا۔ تو اگر کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا ہو کہ آنے سے پہلے بھی مدد کرے، جانے کے بعد بھی مدد کرے، وہ کون ہے؟ ایک قبیلہ ہے، ایک خاندان ہے۔ کون سا خاندان ہے؟ ایک پدر ہے، ایک پسر ہے، ایک پہلا ہے، ایک تیسرا ہے۔ باپ نے آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کر کے بتایا، آنے سے پہلے زندہ ہے۔ حسین نے نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا، جانے کے بعد زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آنے سے پہلے بھی وہ زندہ ہیں اور جانے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ یہ تو حسین نے کربلا میں بتا دیا کہ دنیا سمجھ رہی تھی موت، کہا کہ وہ موت نہیں ہے۔ یزید پریشان ہو گیا، دشمن پریشان ہو گئے، گلا کٹنے کے بعد بھی سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ تو زندگی کی علامت ہے۔ توجہ ہے نا کہ آنے سے پہلے بھی مدد کی ہے، جانے کے بعد بھی مدد کر۔ بھائی میں ایک گزارش کروں گا، آن لائن مت دکھانا، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میری گزارش ہے آپ ریکارڈ کر لیجئے گا سننے کے لیے، لیکن اس وقت کے حالات مناسب نہیں ہے، ایک دو دن اور رک جائیے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو آنے سے پہلے بھی زندہ ہیں اور جانے کے بعد بھی، آنے سے پہلے بھی مدد کی، جانے کے بعد بھی۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ یا علی آپ نے میری مدد چھپ کر بھی کی اور ظاہری طور سے بھی کی۔ ہر نبی کی مدد علی نے چھپ کے کی، کہا کہ میری مدد چھپ کے بھی کی، ظاہری طور سے بھی کی۔ شب ہجرت چھپی ہوئی مدد ہے، 86 جنگوں میں لڑ کے بتایا یہ ظاہری مدد ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب آ جاؤں اپنے موضوع کے اوپر۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا اور اس لوہے سے لوگ، کافر لوگ خوف زدہ ہیں، سکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مومن کے لیے فائدہ ہے۔ بھائی فائدہ جبھی تو ہوگا، یہ لوہا ہے، میں اگر کسی کے سر کے اوپر اسے پٹک دوں تو یہ پہچانے گا، تبھی تو فائدہ اور نقصان ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی میں نے کسی کے سر کے اوپر مار دیا، اس نے کیا پہچانا مومن کون ہے اور کافر کون ہے؟
لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک لوہے کو نازل کیا، مومن کے لیے فائدہ ہے، کافر کے لیے نقصان ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ۔ ہم نے لوہا تو نازل کر دیا، کیوں نازل کیا؟ تاکہ اللہ زمانے کو بتا دے کہ وہ اکیلا کون تھا، وہ اکیلا کون تھا جو غیب میں رہ کر اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، رسول کی بھی مدد کرتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، تو خود اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب میں رہ کر کون ہے کہ جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے اور رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ نام تو اس نے نہیں بتایا، پروردگار نام تو بتا دے کہ نام ہے کیا اس کا، کون ہے وہ غیب میں رہ کر کہ جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وہ اکیلا کون ہے؟ تو نام نہیں بتایا، ایک ٹائٹل بتایا کہ اس کا ایک ٹائٹل ہے مَن يَنصُرُهُ، وہ مدد کرتا ہے، اس کا ٹائٹل ہے من۔ ٹائٹل کیا ہے اس کا؟ نام نہیں بتایا، خالی ٹائٹل بتایا۔ اب جس کا من اچھا ہو وہ من کو سمجھ لے گا، وہی سمجھے گا من کو۔ جس کا من اچھا ہو تو فرش اعضاء پہ بیٹھ کے من کو سمجھائیے گا بھی اپنے من کو، اور پھر اس من کو سمجھیے گا کہ وہ من کون ہے جو غیب میں رہ کر اللہ کی بھی مدد کر رہا ہے، اس کے رسول کی بھی مدد کر رہا ہے۔ کون ہے وہ من؟ اب آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، وہ کون ہے کہ جو شب ہجرت اپنا نفس بیچ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ مَن يَشْرِي، وہ من ہے جو خرید رہا ہے تمام کی تمام مرضیاں، تمام کی تمام مرضیاں خرید رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ میرا ساتھ دیجئے گا، وہ من ہے کہ جس نے نفس بیچا، مرضیاں خریدی۔ کون ہے وہ من؟ لوگوں نے کہا رات کا اندھیرا تھا، ہم نے کوئی دیکھا تھا، کسی نے دیکھا تھا کہ وہ بستر رسول پہ لیٹا تھا، اس نے اپنے نفس کو بیچا ہوگا۔ آیت نازل ہو گئی، تم کہہ رہے کہ وہ من تھا۔ ارے تم نے نہیں دیکھا، تمہارے آبا و اجداد نے تو دیکھا تھا۔ وہ من، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ کون ہے جناب؟ من، جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ میں نے ایک من سنایا۔ دوسرا من، شب ہجرت نفس بیچا، مرضیاں خریدی، دنیا کی سمجھ میں من نہ آیا۔ من ذا الذی یشفع، وہ من کون ہے کہ جو سب کی شفاعت کرے گا؟ اب بھی نہیں سمجھ رہے؟ وہ من کون ہے کہ جو سب کی شفاعت کرے گا؟ کہا کہ وہ تو محشر کا میدان ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، اور قیامت تک جائے گا کون؟ قیامت تک جائے گا کون؟ جاؤ گے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محشر تک جانے کے لیے کوئی پلین نہیں ہوگا، کوئی گھوڑا نہیں ہوگا، یہ بائک نہیں ہوگی، بسیں نہیں ہوگی محشر تک جانے کے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور امام کے ساتھ ایماندار جائیں گے، بے ایمان نہیں جائیں گے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امام کے ساتھ ایسے نہیں جایا جائے گا۔ ابھی یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اب سوچ لو کہ امام کے ساتھ کون جائے گا؟
ایماندار بن کے جاننا چاہتے ہو؟ اگلا جملہ تو میں کیا کہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو سرکار کے جو غیب میں اللہ کی بھی مدد کرتا تھا، رسولوں کی مدد کرتا تھا، وہ کون ہے؟ وہ من۔ شب ہجرت میں من نہیں پہچانا، مقام شفاعت پہ من نہیں پہچانا۔ آگے ارشاد ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، یہ لوگ جو کافر یہ کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو، ان سے کہہ دو میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے ایک تو اللہ کافی ہے، ایک وہ ہے وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس کل قرآن کا علم ہے۔ کل قرآن کا علم ہے۔ مقام شفاعت پہ من نہیں پہچانا، شب ہجرت من نہیں پہچانا، مقام علم پہ من نہیں پہچانا، یہ تو اس کا کمال تھا، اس کی ذات کا کمال بتاتا ہوں۔ مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ من کون ہے کہ جو اللہ کو قرضہ دیتا ہے؟ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے بھائی۔ کون ہے کہ جو قرضہ؟ کائنات کے اندر کسی میں طاقت ہے کہ جو بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کے کلیم کر دے کہ مجھے میرے عمل کا پرائز نہیں ملا؟ کر سکتا ہے کوئی؟ اس کی مرضی ہے ہمارے عمل کو قبول کرے یا نہ کرے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو جنت کے لالچ میں، اس نے کہا کہ نماز پڑھو لو جزا۔ نماز، روزہ، حج، قیام، تسبیح، تحلیل، رکوع، سجود، سب کچھ الگ الگ پرائز دیتا چلا گیا کائنات کے اندر۔ یہ تمہارے عمل کا پرائز، یہ پرائز، یہ پرائز، یہ پرائز لیتے چلے جاؤ۔ مگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے ایک ایسا عمل کیا کہ وہ قرضہ دے رہا ہے؟ کہا کہ قرضہ کیوں دے رہا ہے؟ کہا کہ توحید کے کان پک گئے سنتے سنتے کہ ابو طالب بڑے غریب تھے، نادار تھے، اولاد زیادہ تھی، پال نہیں سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ اسے غریب کہہ رہے ہو کہ جس کے بیٹے سے قرضہ لیا جا رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اسے غریب بتا رہے ہو جس کے بیٹے سے قرضہ لیا جا رہا ہے۔ بس قرضہ لیا ہی کیوں؟ سوال یہ ہے کہ قرضہ لیا ہی کیوں؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی بارگاہ الہی میں کلیم کر سکتا ہے سرکار کہ مجھے میرے عمل کی جزا نہیں ملی؟ میں آیا یہاں پر سرکار اپنے اوپر مثال دے لیتا ہوں، مزیدار تو مثال ہے، اور میں یہاں سے مجلس پڑھ کے چلے جاؤں اور آپ کہہ دیں کہ جائیے شکریہ، میں جا کر کیا کہوں گا؟ ملا ہی نہیں میرا پرائز، جو میں نے عمل کیا وہ پرائز ملا ہی نہیں۔ میں کلیم تو کر سکتا ہوں، اور کلیم بھی کس سے؟ وہ بھی مومنین سے، دوسروں سے تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آدم سے لے کے خاتم تک کوئی کلیم کر سکتا ہے عیسیٰ تک کہ مجھے میرے عمل کی سزا نہیں ملی؟ مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہے ایک ایسا بھی، وہ من ہے کہ جس سے میں نے قرضہ لیا، وہ من ہے کہ جس سے میں نے قرضہ لیا۔ مجھے بتائیے سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ خلافت، نبوت، رسالت؟ کون سا عہدہ بڑا ہے بھائی؟ مجلسوں کا فائدہ اٹھائیے گا۔ سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا عہدہ ہے عہدہ ولایت۔ کون سا؟ ولایت کا عہدہ، جس میں اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ، میں بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی۔ میں بھی ولی، رسول بھی ولی، اور علی بھی۔ جو سب سے بڑا عہدہ تھا
وہ تو حالت رکوع میں علی نے انگوٹھی دے کر لے لیا، اب تو بس اس کی توحید بچی، جو سب سے بڑا عہدہ تھا وہ تو لے لیا، مگر کائنات یہ تو بتائے کہ جو سب سے بڑا عہدہ جو رکوع میں انگوٹھی دے کر لے لے، جب وہ سجدے کرے گا تو ان سجدوں کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ شب ہجرت من نہیں پہچانا، اب نتیجے تو دے دو، بہت دیر ہو گئی بھائی کو بیٹھے ہوئے۔ شب ہجرت میں من نہیں پہچانا، مقام قرضہ پہ من نہیں پہچانا، مقام علم پہ من نہیں پہچانا، دعوت ذوالعشیرہ میں من نہیں پہچانا۔ پروردگار کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ من کا استعمال کر رہا ہے۔ کہا کہ ان کا من اچھا ہے ہی نہیں، انہوں نے من کو پہچانا ہی نہیں۔ کہا کہ پروردگار اگر یہ من کو نہ پہچانے، کہا تو پھر اب ایک کام کر لے کہ ایک میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں سب کو اکٹھا کر کے ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے بتا دے، من کنتو مولا۔ آیتوں سے آیتیں ملا دی میں نے، من کنتو مولا۔ اب تو من کو پہچان لو۔ اب جس کے دل میں یہ من اتر جائے، ماننا نہیں، دل میں من، پہلے تو یہ آتے نہیں، ان کی محبت دل میں آتی نہیں، آ جاتی ہے تو جاتی نہیں۔ میں بہت بڑا جملہ کہا ہے بھائی، یہ تو من کی بات ہے کہ اگر من میں آ جائے، قسم خدا کے میرے یاد آ گیا، آج قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، بات ایسی آ گئی جہاں پر علی کا نام لینا بھی دشوار تھا۔ کہا کہ جو علی کا نام لے سر کو قلم کر دیا جائے، عورت ہو قید کر لیا جائے، کنیز بنا لیا جائے، مال و اسباب ہو گھر ہو تو اس کو لوٹ لیا جائے۔ اسی کے اوپر علی کا چاہنے والا جس کے من میں اتر جائے اعلان کرتا ہے، یا علی انت خیر البشر، اے علی آپ سب سے افضل ہے کائنات کے اندر، جس نے بھی آپ کو چھوڑا وہیں پر کافر ہوا۔ نہیں، بات پہنچی نہیں ہے۔ جس نے جہاں چھوڑا فوراً کافر۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ صحابی نے، ابن حجر جس کی قبر کو IS نے بہت دن پہلے، فوٹو بھی ہوں گے سب کے پاس، آج بھی ہے نا، کسی کے پاس تو ہوگا۔ جیسا سویا تھا ایسا سویا ہوا ہے، جیسی ریش مبارک تھی ایسی ریش مبارک ہے، جیسا سویا تھا ویسا کا ویسا ہی سو رہا ہے۔ یہ علی کا چاہنے والا ہے، جس کی قبر کو کھودا تو ایسے ہی نکلا۔ ایک منافق کی بھی کھولو، اگر کتا نہ نکلے قسم خدا کی۔ اب کبھی کبھی الفاظ کو دبانا بھی پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے، اب مجمع تو آ گیا، اب آگے تھوڑا سا آپ آ جائیے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد۔
تو سرکار جب انہوں نے کہا کہ آپ خیر البشر ہیں، کہا کہ لوگوں تم نے حدیث نہیں سنی لوگوں کی کہ علی کائنات میں سب سے افضل ترین ہے، اور علی کا نعرہ اس نے بلند کیا ہے، سپاہیوں نے اسے پکڑ کے لے گئے۔ اور جب سپاہی اس کو پکڑ کے لے گئے، جب حاکم کے سامنے پہنچتے ہیں تو یہاں پر کیسے پہنچتے ہیں؟ زنجیروں میں جکڑا ہوا، ہاتھوں پیروں میں گلے میں زنجیر ہے، علی کا چاہنے والا ہے، حاکم دور سے دیکھتا ہے، دربار اس کا، تلوار اس کی، مشیر اس کے، قیدی ہیں، مگر جا کے کھڑے ہوتے ہیں، حاکم بولتا نہیں ہے، واپس پہلی پیشی، واپس دوسری مرتبہ آئے، واپس تیسری مرتبہ، واپس۔ پر جملہ کرنا، مجھے سلام نہ بھیجنا، علی کو سمجھ کے علی کے غلام کو سلام بھیجنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، پہلی پیشی جب 7ویں مرتبہ ابن حجر آئے، دربار میں کھڑے ہوئے ہونے کے بعد کہتے ہیں ایک جملہ کہ تو دربار ہے، دربار تیرا، میں تیرا قیدی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیروں میں زنجیریں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، میں تیرے سامنے آتا ہوں، بولتا کیوں نہیں؟ ڈرتا ہے۔ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ حاکم شام کے سامنے کہ میں آتا ہوں، کیا تم اس سے ڈرتا ہے؟ کہا کہ علی علی کرنا چھوڑ دے، کہا کہ نہ چھوڑوں تو، کہا کہ دربار میرا، پیچھے تلواریں ہیں، تلوار چلے گی، سر قلم ہوگا، قسم خدا کی سلام کرنا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کہا کہ تلوار چلے گی، سر قلم ہوگا، ایک مرتبہ 7 قدم آگے بڑھے، رسیوں کو توڑایا، زنجیر کو توڑ کے کہتے ہیں جا کمینی ماں کے بچے، تو نے میری محبت کی قیمت نہیں لگائی۔ ہائے ہائے ہائے، میری محبت کی قیمت نہیں جانی کہ میرے دل میں علی کی محبت کتنی ہے۔ علی کی محبت ایسے نہیں پہچانی جاتی۔ محبت علی میں جب تک میسام کہا کہ جب تک تمہیں دیوانہ نہ کہہ دیں، جب تک مزہ ہی نہیں آتا، لطف ہی نہیں آتا، میسام ہے، قسم خدا کی سنا ہوا ہے، شاید ایک نتیجہ دوں، بیٹھا ہوا ہے اپنی کھجوریں بیچ رہا ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب کا جیسے ہی گزر ہوا، مولا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میسم جا، گھر جا۔ اب حکم امام تو تھا، جانا تو گھر ہے، کہا کہ آج کھجوریں ہم بیچیں گے، آج کھجوریں ہم بیچیں گے۔ کہا مولا کھجوریں تو دھوپ میں ہیں، میں یہ کیسے برداشت کروں کہ اللہ کا وطن دھوپ میں بیٹھے؟ کتنی محبت، کتنی الفت۔ کہا کہ میسم ہم نے کہا نہ جاؤ گھر، جانا تو ہے۔ میسم گئے اور واپس گھر میں قدم رکھا، فوراً واپس آگے دور کھڑے ہو گئے، جیسے دور کھڑے ہوئے ادھر سے مولا مسکرائے، کوئی آیا کہ آگے مولا دیجئے کچھ عطا کیجئے، پورا کا پورا اس کا چھپڑا جتنا بھی تھا کھجوروں کا اٹھایا، اسے رائے خدا میں دے دیا۔ اب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادھر مولا نے دیکھا، ادھر میسم نے دیکھا، میسم مسکرا رہے ہیں، مولا کائنات مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ ادھر آ۔ مسکرایا کیسے؟ کہا کہ مولا میں کب مسکرایا؟ پہلے تو آپ مسکرائے۔ ہائے ہائے ہائے، بھئی کیا سن رہے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ مسکرائے۔ کہا کہ اس لیے کہ اگر میسم میں بیٹھا رہا تیری تو کھجوریں بک گئی۔ کہا کہ مولا یہ چند کھجوریں کیا ہے، نسل بھی آپ کے اوپر قربان۔ ہائے ہائے، کتنا بڑا جملہ ہے، نسل بھی۔ کہا کہ نسل اتنی محبت کرتا ہے تو مجھ سے، نسل کو قربان کر رہا ہے کہ آپ کی جوتیوں کے اوپر قربان مولانا۔ کہا کہ جا
آج سے کھجورے بند، حکمت کی دکان شروع. ہائے ہائے، کھجورے بند. کہا کہ مولا میں تو پڑھائی نہیں ہے، میں حکمت کروں گا. آپ پوڑیاں تو باندھنی نہیں آتی، نبض تو دیکھنے نہیں آتی. کہا کہ نبض دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوڑیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس آدمی کو بھی جس مقام پہ دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ کب مرنا ہے، کس مقام پہ مرنا ہے. ہائے ہائے ہائے، کب مرنا ہے اور کس مقام کے اوپر مرنا ہے. بھئی یہ حکمت میسم کے پاس آنا تھا. کوفے کے چوراہے کے اوپر میسم کھڑا ہوا ہے. حبیب ابن مظاہر کا غزر ہوا. حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر میسم کہتا ہے، حبیب 61 ہجری 10 محرم 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں تجھے شہید کیا جائے گا. حبیب ابن مظاہر نے ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی. ایک مرتبہ حبیب کہتا ہے، کہا کہ تجھے کس نے بتایا؟ کہا کہ میسم سن، تجھے ابن زیاد کا دربار، کھجور کا درخت، ہائے ہائے، کھجور کے درخت کے اوپر تیری زبان کاٹی جائے گی. میسم نے پوچھا، تجھے کس نے بتایا؟ کہا کہ تو بتا، تجھے کس نے بتایا؟ کہا کہ میں نے 3 سال تک علی کی جوتیاں سیدھی کی ہے. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، بس 3 سال تک میں نے 3 دن تک حسین کی جوتیاں، 3 دن تک. قسم خدا کی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں نے 3 دن تک حبیب ابن مظاہر، کھجور کا درخت، ابن زیاد کا دربار، تجھے سولی دی جائے گی. قسم خدا کی، بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ میسم، سفید ریش مبارک، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، ابن زیاد کے سامنے جو آیا ہے. تاریخ بتاتی ہے میسم جس وقت آیا ہے کمینہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور میسم جیسے دیکھتے ہیں نا ایسا کر کے، زبان آنکھوں کے پلک جو ہے نا وہ ٹک بھی نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں دیکھتے دیکھتے. اس نے کہا، دیکھتا کیا ہے، دیکھتا کیا ہے؟ جیسے ہی کہا میسم نے کہ دیکھتا کیا ہے، ابن زیاد نے کہا کہ اس انداز سے، یہ لہجہ، یہ تمکنت، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور دیکھ رہا ہے اس انداز سے. میسم کہتا ہے، میرے مولا نے سچ کہا تھا، میرے علی نے سچ کہا تھا، مولا متقیان نے سچ کہا تھا. اس نے کہا کہ کیا کہا تھا؟ کہا کہ تیرا قاتل ناچنے والی عورت کا بیٹا ہوگا. ہائے ہائے بھائی، میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے، ناچنے والی عورت کا بیٹا ہوگا. اس نے کہا، لگاؤ پھانسی، کھجور کے درخت پر لٹکایا جائے، زبان کو کاٹا جائے. کہا کہ زبان کو کاٹا جائے، یہی تو میرے مولا نے کہا تھا. اب اس نے اپنے پہلو کو بدلا کہ علی کی بات کو جھوٹا کرنا ہے. جیسے کہا علی کی بات کو جھوٹا کرنا ہے. اور کیا کہا تھا تیرے مولا نے؟ نہیں کاٹتا تیری زبان، تیرے پیر کاٹوں گا، پہلے زبان نہیں کاٹوں گا. یہ بتا تیرے مولا نے اور کیا کہا تھا؟ کہا کہ دیکھ، اسلامی ملک میں اگر کوئی کافر بھی ہو اور مرنے والا ہو، اس کی آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کچھ وصیت کرے. کہا کہ میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ وصیت بتا کیا؟ کہا کہ کوفے والوں کو بلا دے، کوفے والوں کو بلا دے. کوفے والوں کو بلایا گیا، اور جب کوفے والے آنے کے بعد کھڑے ہوئے، کہا کہ میسم کیا بات ہے؟
کیا وصیت کرنی ہے؟ کہا کہ تمہیں تمہارے حاکم کے بارے میں بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ کہا کہ بتانا یہ ہے کہ یہ ناچنے گانے والی بازاری عورت کا بچہ ہے، لہذا تمہیں بتا دینا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سمجھ لے بازاری ماؤں کے بچے اور ہوتے ہیں۔ آئے آئے، بازاری ماؤں کے بچے اور ہوتے ہیں، تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں۔ جس وقت کوفے والے آئے، ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کر وصیت۔ اب جو وصیت میسم کرنے لگے، لوگوں نے پوچھا وصیت کیا کرنی ہے؟ کہا کہ وصیت جملہ بہت بڑا ہے، وصیت یہ کرنی ہے کہ یہ بیٹا کسی اور کا ہے، ولدیت کسی اور کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ولدیت کسی اور کی ہے۔ اگر یہ محبت دل میں اتر جائے تو پھر یہ جاتی نہیں ہے، پہلے تو آتی نہیں، آ جائے تو پھر جاتی نہیں۔ علی والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عمل کو بنائیں، اپنے کردار کو بنائیں، جیسے میسم کا کردار، ابو ذر کا کردار، مالک اشتر کا کردار، حبیب ابن مظاہر کا کردار۔ ہمیں کردار سازی کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہماری کردار سازی کیسی ہے، کیونکہ اگر کردار اچھا ہو تو اسے امام کیا عطا کرتے ہیں؟ دنیا والے پہچان بھی نہیں سکتے، دنیا والے جان نہیں سکتے جو امام عطا کر دیں۔ بات بات میں پھر میرے ایک بات ذہن میں آ گئی، کتاب رضویہ مشہد کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا اصغر، اسے لوگ بے نمازی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بے نمازی۔ حرم میں جانے نہیں دیتا تھا کوئی کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ تمام کے تمام لوگوں نے، شیعوں نے اس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ غور سے سنیے گا قسم خدا کی، جب امام کی عطا ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ نماز نہیں پڑھتے، اس کا بائیکاٹ سب لوگوں نے کر رکھا تھا۔ یمن کا ایک تاجر مولا امام رضا کے دربار میں آیا اور آ کر اور آنے کے بعد کہتا ہے، گڑ گڑا کے کہتا ہے کہ مولا آپ کا زائر ہوں، تجارت کر کے آ رہا تھا، مال چوری ہو گیا، مجھے میرا مال چاہیے۔ توجہ، مجھے میرا مال چاہیے۔ رویا، گڑ گڑایا، جا کے جب سویا تو خام میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص سب سے پہلے، جب تو صبح کی نماز پڑھنے جائے، جو شخص سب سے پہلے تجھے ملے اپنی امانت لے لینا۔ سب سے پہلے جو ملے امانت لے لینا۔ اب جو یہ صبح کو گیا، کوئی نہیں تھا، دیکھا تو وہی بے نمازی کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو بے نمازی ہے، برابر سے نکلا چلا گیا، کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی نہیں ملا۔ پھر مولا سے استغاثہ کہ مولا، کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جو سب سے پہلے ملے، کوئی نہیں ملا۔ دوسرا دن ہوا، پھر یہی خواب میں آیا کہ جو سب سے پہلے تجھے ملے، راستے میں کھڑا ہوا سب سے پہلے وہی بے نمازی، اصغر بے نمازی کھڑا ہوا ہے، مگر یہ توجہ نہیں کرتا، یہ تو بے نمازی ہے۔ سمجھ رہے کبھی؟ یہ تو بے نمازی ہے۔ پھر چلا گیا۔ تیسرا دن آیا، رویا، چلایا،
اور چلانے کے بعد کہا کہ مولا آپ تو کہہ رہے ہیں، کہنے لگے کہ جو سب سے پہلے ملے یہ گیا، پھر خان میں وہی جو سب سے پہلے ملے اپنا مال اس سے لے لینا۔ اب یہ حرم امام رضا کی طرف جیسے ہی تاجر آگے بڑھا، بھئی یہ اصغر بے نمازی پھر تیسرے دن وہیں کھڑا ہوا ہے، یہ آگے نکل گیا، پیچھے سے اس نے آواز دی، اور جانے والے تیری امانت میرے پاس ہے۔ بھائی بڑے غور سے آپ نے سنا نہیں ہے، جسے دنیا بے نمازی کہتی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیری امانت میرے پاس ہے۔ کھولا، تھیلیاں دی، دیکھا امانت، گن، اب جو گنی تو زیادہ تھی، اب جو گنی تو زیادہ تھی، پریشان ہو گیا، کہا کہ امانت لے لی، جا، کہا کہ نہیں جاتا، جا اپنے گھر، کہا کہ نہیں جاتا، کہا کہ کیوں، کہا کہ پہلے تو شک تھا اب یقین ہے۔ پہلے شک، کیا شک ہے؟ کہا کہ دنیا تجھے بے نمازی کہتی ہے، امانت تو دے رہا ہے مولا کے کہنے پر، جب تو اتنا بڑا مولا ہی ہے تو مجھے میرے وطن یمن چھوڑ کے آ۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی آپ کے سامنے، بہت بڑا فقرہ کہا ہے کہ جسے قوم کیا کہہ رہی تھی، بے نمازی، اصغر بے نمازی، کہا کہ مجھے یمن چھوڑ کے آ، کہا کہ نہیں، کہا کہ تجھے امام رضا کا واسطہ چھوڑ کے آ، کہا کہ جب تو نے واسطہ دیا ہے ہاتھ رکھ، ہتھیلی پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر، آنکھیں بند ہوئی، کہا کہ آنکھیں کھول، اب جو کھولی تو دروازے کے سامنے یمن میں کھڑا ہوا تھا۔ آئے آئے آئے، نہیں، دروازے کے سامنے یمن میں کھڑا ہوا تھا۔ یہ اصغر بے نمازی کہتا ہے اپنا دروازہ پہچان، بچوں کو پہچان، بیوی کو پہچان، گلی محلے کو پہچان، کہا کہ وہی ہے، مگر اتنا بتا دے تجھے یہ مرتبہ اتنا ملا کیوں ہے؟ تو اصغر بے نمازی کہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا نہیں، ورنہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو امام قائم کے پیچھے نہ پڑھی ہو۔ میری کوئی نماز، قسم خدا کی بڑی بڑی معرفتیں، اگر معرفت میں انسان غرق ہو جائے، دل میں من میں اتار لے تو سب کچھ ہے، نہ اتارے تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی باتوں میں۔ اب وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں اس وقت تبلیغ کے اوپر نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا میرا ٹائم جو ہے نا مجلس کا وہ 10 بجے کا ہے، اور میں ٹھیک 10 بجے بیٹھ گیا تھا۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے جلدی آ جائیے گا، یوں تو یہ ایام ایسے ہیں کہ پوری رات شب بیداری کے ہیں، دل کھول کے ہم پرسہ بھی نہ دے سکے۔ عزیزو تصور کرو ایک ماحول کی گھٹن، ایک حالات کی گھٹن، کچھ حالات نے مجبور کیا، اور کچھ ماحول نے مجبور کر کے رکھ دیا۔ اول محرم سے لے کر اور ابھی تک قسم خدا کی آپ اتنی دور سے آئے، آپ کے دلوں کے اندر وہ محبت کہ گھر پہ جا کے سیدہ کو اس کے لال کا پرسہ دیں گے، سینہ و زنی کریں گے، اگر سڑکوں پہ نہ رہ سکے تو گھر میں تو بیٹھ کے کریں گے، عزیز بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے،
کنبے والے بھی ہوں گے، قبیلے والے بھی ہوں گے، بستی والے بھی ہوں گے۔ اگر موقع ملا تو سر راہ بھی کریں گے، موقع نہ مل سکا تو گھر میں تو بیٹھ کے کریں گے۔ مگر عزیزو اتنا بتاؤ، سوچ کے بتاؤ، کربلا میں وہ کون سی ماں تھی کہ جو اپنے بچوں کے اوپر نہ رو سکی؟ اپنے سینوں کے اوپر ہاتھ رکھو تھوڑا سا۔ مجھے زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ شہادت کے بعد کوئی ماں ایسی ہے کہ جو بچوں کو دیکھ کے نہ روئے؟ لاشیں آ جائے ماں نہ روئے؟ پانچویں شب لگ چکی ہے، ایام عزا کے دن بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا۔ شہزادی فاطمہ ہم بیٹھے، آج پرسہ دے دو علی کی بیٹی زینب کو، جس کے 2 لال اور محمد جب مکے سے چلے، قسم خدا کی بہت رو گئے۔ تصور کرنا ذہن کے اندر، کسی نے بتایا آقا حسین عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں، قافلے کو روکا گیا۔ ہاں عبداللہ تم آ گئے؟ کہا کہ آقا سلام۔ کہا کہ میں آپ کی بہن سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ زینب تو رخصت ہو کے آئی تھی، اجازت لے کے آئی تھی، مگر جب زینب نے محمل سے سنا کہ عبداللہ آئے ہیں، عبداللہ محمل کے قریب بڑھنا تھا تو زینب کی صدائی کہ عبداللہ تم شوہر ہو، میں بیوی ہوں، تم کہو گے تو میں چلوں گی، شوہر کا حکم ٹال نہیں سکتی، بس اتنا ہوگا کہ میرا لاش آ جائے گا، میں ماجرے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، میں اپنے حسین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ کتنی محبت ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں شہزادی میں تجھے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کہا تو پھر؟ کہا کہ اگر میرے مظلوم امام کے اوپر کوئی مصیبت پڑ جائے تو اکبر سے پہلے اور محمد کو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ عزیزو 2 پسرے خالی زینب کے، کربلا کا میدان سج گیا۔ زینب کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں، جب دیکھا حسین کو دیکھا، ہائے میری ماں نے چکیا پیس پیس کر پالا، میرا حسین تجھے ماں نے چکیا پیس پیس کر پالا ہے، مگر جب عاشور کا وہ ہنگام آیا ہے، بیویاں شب عاشور سمجھا رہی ہے۔ زینب کہتی ہے اور محمد میرے لال مجھے معلوم ہے کہ تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، مگر تم سے چھوٹی سکینہ ہے، علی اصغر ہے۔ دیکھو بیٹا کل دادا کی شجاعت یاد آ جائے، نانا کی شجاعت کے تم وارث ہو، دادا کی شجاعت کے وارث ہو۔ کہا کہ اماں کل اجازت دلوا دیجئے گا، کل دیکھے گا کہ آپ کے شیر کیسا حملہ کرتے ہیں۔ جب عاشور کا وہ ہنگام آیا ہے، زینب کہتی ہے کہ انو محمد مجھے شرمندہ کیوں کرتے ہو؟ یہ دونوں بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں بار بار جاتے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے، بار بار جاتے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ عزیز دونوں بچوں کو لیا، بہن بھائی کے پاس آئی، آنے کے بعد کہتی ہے بھیا کیا بہن کا بھائی کے اوپر کوئی حق ہوتا ہے؟ کہا کہ زینب ہوتا ہے۔ کہا تو میں آج ایک چیز مانگنے آئی ہوں، مجھے عطا کر دے۔ کہا کہ بہن ماں، کہا کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دے۔
حسین اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، ارے اون محمد میں نے تمہیں اپنی گود میں پالا تھا، زینب کے بچوں کو پالا ہی حسین نے، اکبر کو زینب نے پالا اور محمد کو حسین نے پالا۔ عزیزو کیسا حسین کے اوپر وقت آ گیا، اور جب دونوں بچے چلے ہیں نا، عباس نے دونوں کو سوار کیا ہے، کس انداز سے کہہ کے جاتے ہیں، اماں دودھ بخش دیجئے گا، اے اماں دودھ بخش دیجئے گا۔ دونوں بچے ہیں، ایک مرتبہ حملے پہ حملہ کرتے ہیں، بآخر میں ایک آواز آئی، یا امہ ادرکنی، اے مامو جان ہماری خبر لیجئے۔ عزیزو عباس و علی اکبر پہنچے، دونوں بچے ہیں، بہن کی امانت دنیا سے جا چکی، لاشیں خیمے میں آئے۔ عزیزو زینب نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سجدہ شکر کرتی ہے، مگر زینب اپنے بچوں کے اوپر نہیں روئی، اور یہ کہا کہ جب میں روؤں گی تو اپنے ماں جائے کے اوپر روؤں گی۔ زینب اپنے بچوں کے اوپر نہیں روئی، کربلا میں اپنے بچوں کے اوپر نہیں روئی، راستے میں اپنے بچوں کے اوپر نہیں روئی، کوفے میں بچوں کے اوپر نہیں روئی۔ سر ملے، زندان سے سر ملے، زینب اپنے بچوں کے اوپر نہیں روئی۔ کربلا سے مدینہ دوبارہ آ گئی، مگر زینب اپنے بچوں پہ ابھی نہیں روئی۔ ایک مرتبہ امام سجاد ہے، وضو کے لیے کھڑے ہیں، عبداللہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، عزیز گریہ کرتے جاؤ گے، زینب کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ عزیزو عبداللہ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، امام سجاد پوچھتے ہیں، عبداللہ تم روز آتے ہو، اتنا بتاؤ کہ ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں تم امام وقت ہو، پر اتنا کرو کہ جب سے اون و محمد گئے جب سے اون و محمد کی شہادت ہوئی ہے، اپنی پھوپھی سے کہہ دو کبھی گھر آیا جایا کرے، گھر سونا پڑا ہوا ہے۔ عزیزو امام سجاد گھر آئے، پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں آج عبداللہ آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ جب سے تم گئی ہو اور اون و محمد کربلا کو سدھا رہے ہیں، ہمارا گھر سونا پڑا ہے، کبھی کبھی آ جایا کرے۔ فضہ کو آواز دی، اماں فضہ ذرا میرے ساتھ چل۔ چادر کو اٹھایا، عبداللہ کے گھر میں آئی، کیا دیکھا؟ جالے لگے ہوئے، حجروں کو صاف کرنا شروع کیا۔ ایک حجرہ صاف کیا، دوسرا کیا، اب اس حجرے میں پہنچی جہاں پر اون و محمد کے دو چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے تھے۔ زینب کی چیخ بلند ہوئی، اون و محمد، اے بچوں میں تمہیں نہ رو سکی، اے اون و محمد گھر ویران ہو گیا۔ اللہ اللہ